اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کو جو مذہب عطا فرمایا اس کا نام دین اسلام ہے۔ فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے ہاں دین و دین اسلام ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ اللہ کی ذات وہ ذات ہے جس نے اپنے پیغمبر کو ہدایت دے کر اور دین حق دے کر دنیا میں مبعوث فرمایا تاکہ اس دین کو تمام دینوں پر، تمام مذاہب پر اللہ غلبہ عطا فرما دیں۔ ولو کرہ المشرکون، اگرچہ مشرکوں کو، کفار کو یہ بات ناپسند لگے۔ تو دین اللہ کے ہاں اتنا بلند مقام والا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد وہ دین اسلام کا پرچار اور دین اسلام کا غلبہ اور دین اسلام کا نفاذ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا۔ اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی، وہ خود اس دین کے لیے طرح طرح کی تکالیف اور مختلف قسم کی مصیبتیں اور پریشانیاں اللہ کے نبی علیہ السلام نے برداشت کی۔ چنانچہ سیرت پڑھ کے دیکھیں کہ نبی علیہ السلام نے جب فاران کی چوٹی پر کھڑے ہو کے لوگوں کو بلایا اور پہاڑ پہ کھڑے ہو کے آواز دی کہ اے لوگو جمع ہو جاؤ، میں تمہیں ایک اہم بات بتانا چاہتا ہوں۔ اب وہ ایک بلندی کا مقام تھا، جب بھی علاقے میں کوئی اہم بات پیش آتی، کوئی خوشی غمی کی بات پیش آتی تو لوگ اس چوٹی پہ چڑھ کے وہاں پہ لوگوں کو اعلان کر کے مخاطب کرتے کہ اے لوگو میرے پاس اہم خبر ہے، یہاں پہ جمع ہو جاؤ۔ تو نبی علیہ السلام کو وہی علاقے والے جو 40 سال کی عمر تک آپ کو صادق بھی کہتے رہے، آپ کو امین بھی کہتے رہے کہ سب سے سچی ذات کسی نے دیکھنی ہو تو محمد بن عبداللہ کی ہے، سب سے بڑا امانت دار دیکھنا ہو تو یہ ہمارے معاشرے کا نوجوان محمد بن عبداللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن وہی ہستی جب اعلان کرتی ہے یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اے دنیا بھر کے انسانوں، اے میرے علاقے کے لوگوں، تم کہہ دو کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تفلحون، تم فلاح پا جاؤ گے۔ وہی صادق کہنے والے، وہی امین کہنے والے، وہی آپ کے پاس امانتیں رکھوانے والے، وہی آپ کے مخالف ہو گئے اور آپ کے دشمن بن گئے اور ہر طرح کی تکلیف دینے کی کوشش میں لگ گئے۔ تو دین اللہ کے ہاں اتنا محبوب ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذات گرامی اور آپ کی اولاد کو اس دین کی وجہ سے، اس اسلام کی وجہ سے کیسی کیسی قربانیاں دینا پڑی کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ہیں، وہ ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ جا رہی ہیں اور امید سے ہیں آگے سے کافر ان کو گھیر لیتے ہیں اور مجبور کرتے ہیں کہ واپس مکہ کی طرف لوٹ جاؤ۔ وہ اصرار کرتی ہیں کہ میں نے مدینہ جانا ہے، تو وہی کفار وہ اتنا ان کو ڈراتے اور دھمکاتے ہیں اور حتیٰ کہ ایک نیزہ بھی مارتا ہے جس سے وہ سواری سے نیچے گر جاتی ہیں، اور پھر ان کو وہ امید کی وجہ سے کوئی ایسی تکلیف پہنچی کہ ان کو خون جاری ہو گیا اور مدینہ منورہ پہنچ کے چند ہی ایام کے بعد اللہ کو پیاری ہو گئی، وفات پا گئی۔ تو یہ دین ہے، یہ اسلام ہے جس کے لیے نبی علیہ السلام کی بیٹیوں کو طلاق دے دی گئی اور اس نے آ کے گریبان پکڑ کے کہا کہ اے محمد
تیری بیٹیوں کو طلاق دیتا ہوں، تیری بیٹیوں کو طلاق دیتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں یہ دین اسلام کا ایسا بلند مقام ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے قربانی کے لیے اپنے نبی کا انتخاب فرمایا، اور نبی کے بعد صحابہ اکرام کی کیسی کیسی قربانیاں ہیں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کر لیتے ہیں، تو امیہ بن خلف جو آقا ہے، جو ان کا غلام ہے، وہ ان کو طرح طرح کی اذیتیں دیتا ہے اور زخم پہنچاتا ہے، اور سینے کے اوپر بھاری پتھر رکھ دیتا ہے، اور دھوپ میں لٹا کے رکھتا ہے، اور سزائیں دیتا ہے، اور رسیاں ڈال کے باندھ کے لڑکوں کے حوالے کر دیتا ہے کہ اس کو گلیوں میں گھسیٹو اور جو چاہو اس کے ساتھ سلوک کرو، اور پوچھتا ہے کیا اب بھی دین کو مانتے ہو، کیا اب بھی دین کے پیروکار ہو، کیا اب بھی محمد سے محبت کرتے ہو؟ تو بلال حبشی کی زبان پہ ایک ہی بات جاری ہے، احد احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ ادھر سے تکلیفوں کی بارش ہو رہی ہے اور ادھر سے احد احد کی صداؤں میں کثرت ہوتی جا رہی ہے۔ پھر یہ مقام ایسے نہیں ملا کہ جب مکہ فتح ہوا نبی علیہ السلام نے فرمایا بلال بیت اللہ کی چھت پہ چڑھ جا۔ اب یہ گھبرا رہے کہ بیت اللہ اللہ کا گھر، اور میں غلام ابن غلام، اور میرا قبیلہ بھی کوئی عزت والا نہیں، میں اتنا کمتر آدمی، اللہ کے نبی مجھے کیا فرما رہے ہیں کہ بیت اللہ کی چھت پہ چڑھ جا۔ پوچھا اللہ کے نبی میں کیا کروں اوپر چھت پہ چڑھ کے؟ فرمایا کہ وہی بات کہہ، وہی اللہ کی بڑائی بیان کر، وہی اللہ کی توحید بیان کر جو تو دھوپ میں پتھر کے نیچے دب کے اللہ کی توحید بیان کرتا تھا۔ اب بیت اللہ کے اوپر چڑھ جا اور وہاں پہ جا کے اللہ کی کبریائی اور اللہ کی بڑائی کو بیان کر۔ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ فضائل اعمال میں واقعات لکھے ہوئے ہیں کہ مسلمان ہو گئے، ایک عورت کے غلام ہیں، وہ ان کو تپتی ہوئی ریت کے اوپر دھوپ کے عالم میں زرہ سینے پہ باندھ کے، لوہے کی زرہ باندھ کر ان کو گرم ریت کے اوپر لٹا دیتی ہے، اور کبھی انگارے بچھائے جاتے ان کے اوپر لٹا کے ان کو گھسیٹا جاتا۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانہ خلافت میں حضرت خباب کو بلایا اور فرمایا کہ اپنی جو تکالیف تھیں، اپنی جو مصیبتیں تھیں اسلام کے آغاز میں، وہ تو تھوڑی سی مجھے ذکر کرو تاکہ ایمان تازہ ہو جائے۔ انہوں نے عرض کیا امیر المومنین، ایک یہ ہے میں زبان سے بیان کروں، ایک یہ ہے کہ آپ میری کمر سے کپڑا ہٹائیں اور خود ہی ان اذیتوں کو دیکھ لیں۔ چنانچہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کمر سے کپڑا ہٹایا تو دیکھا کہ زمین کمر کے اوپر گڑے پڑے ہوئے ہیں اور نشانات پڑے ہوئے ہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ اس طرح کی کمر تو میں نے آج تک زندگی میں کسی کے نہیں دیکھی۔ تو انہوں نے پھر بتایا کہ امیر المومنین، جب مجھے تکلیفیں دی جاتی تھیں، مجھے انگاروں کے اوپر لٹا دیا جاتا تھا، تو میرے خون سے اور میری چربی کے پگھلنے سے وہ انگارے بجھ جاتے تھے، لیکن وہ ظالم آگ کو نہیں بجھاتے تھے۔ اس کی وجہ سے یہ میری کمر پہ یہ نشانات ہیں، یہ گڑے کمر پہ اسی لیے ہیں۔ تو اس لیے میرے عزیزو، یہ دین، یہ اسلام اللہ کے ہاں اس کا بہت بلند مقام ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تکلیفیں برداشت کیں، صحابہ اکرام نے تکلیفیں برداشت کیں، اولیاء امت اور ائمہ امت جنہوں نے اس دین کو، اس حدیث کو، اس قرآن پاک کو، ان تعلیمات کو ہم تک پہنچایا، ان کی زندگیاں پڑھ کے دیکھیں کتنی مشقت کے ساتھ، کتنی پریشانیوں کے ساتھ، کتنے فقر و فاقہ کے ساتھ انہوں نے دین کو سیکھا اور دین کو آگے پھیلانے میں پورا اپنا کردار ثابت کیا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنے بارے میں لکھتے ہیں، فرمایا کہ میں یتیم بچہ تھا، میری ماں بیوہ ہو گئیں اور میں بچپنے کی حالت میں تھا، لیکن مجھے علم حاصل کرنے کا بہت شوق تھا۔ تو مکہ مکرمہ میں تھے تو وہاں پہ ایک آدمی ان کو ملے
جن کے بارے میں ان کو معلوم ہوا کہ یہ مدینہ منورہ سے آئے ہیں، تو ان سے دعا سلام کی۔ تو اس بزرگ نے، ان بابا جی نے ان کو کہا کہ بیٹا تمہیں بھوک لگی ہے تو آ جاؤ، میں تمہیں کھانا کھلاتا ہوں۔ تو انہوں نے فوراً دعوت قبول کر لی اور اس کے ساتھ کھانا کھانے لگ گئے۔ تو اس نے کہا کہ تم مجھے قریشی لگتے ہو، تم مجھے قریشی معلوم ہوتے ہو، آپ کو کیسے پتہ چلا؟ اس نے کہا کہ قریشی لوگ نہ دعوت دینے میں کوئی تکلف کرتے ہیں، نہ دعوت کے قبول کرنے میں تکلف کرتے ہیں۔ میں نے آپ کو کھانے کی دعوت دی تو آپ نے تکلف نہیں کیا کہ مجھے بھوک نہیں، مجھے حاجت نہیں، آپ کو بھوک تھی، آپ میرے ساتھ فوراً آ گئے۔ تو پھر باتوں باتوں میں اس بات کا تذکرہ ہوا کہ یہ بزرگ مدینہ منورہ کے ہیں اور یہ مدینہ منورہ واپس جا رہے ہیں۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا جذبہ ظاہر کیا کہ میں علم کا شوق رکھتا ہوں، اور مدینہ منورہ میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ وقت کے بہت بڑے محدث درس حدیث دیتے ہیں، میں ان کے درس حدیث میں شامل ہونا چاہتا ہوں، لیکن میرے پاس سواری کوئی نہیں اور لمبا سفر ہے، 15-20 دن کا سفر ہے مکہ سے مدینہ منورہ کا۔ تو ان بزرگوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ ایک ساتھی آئے تھے جو یہاں مکہ میں حج کے دوران ہی وہ فوت ہو گئے، اب ان کا اونٹ وہ خالی جائے گا، اگر تمہارا ارادہ ہے تو ہم تمہیں اسی اونٹ پہ سوار کر کے مدینہ اپنے ساتھ لے چلتے ہیں۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ان کے ساتھ اس بات پہ آمادہ ہو گئے کہ میں آپ کے ساتھ مدینہ منورہ چلوں گا۔ اب ان کو مکہ سے مدینہ پہنچنے میں 16 دن لگے۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ ان 16 دنوں میں میں نے 16 قرآن پاک مکمل کر لیے۔ سفر کرتے جا رہے ہیں، ساتھ ساتھ تلاوت بھی ہوتی جا رہی ہے۔ آج کا تو مسلمان کہتا ہے میں بہت بیزی ہوں اس لیے میرے سے تلاوت نہیں کی جاتی، بہت مصروفیت ہے اس لیے تلاوت نہیں کی جاتی۔ تو امام شافعی کٹھن سفر بھی کر رہے ہیں، پیدل سفر کر رہے ہیں، مشقت کا سفر ہے، اس کے ساتھ ساتھ 16 دنوں میں 16 قرآن پاک بھی پڑھ جاتے ہیں۔ تو فرماتے کہ جب ہم مدینہ منورہ پہنچے، مسجد نبی شریف میں پہنچے تو نماز کا وقت تھا، ہم نے نماز ادا کی۔ نماز کے بعد ایک لمبے قد کے آدمی وہ اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے، ایک انہوں نے لنگی باندھی ہوئی تھی اور ایک چادر اپنے اوپر اوڑھی ہوئی تھی، وہ درس حدیث کی مسند پہ بیٹھے۔ میں سمجھ گیا کہ یہی امام مالک ہیں، یہی اس وقت کے سب سے بڑے محدث ہیں۔ تو لوگوں کا ہجوم لگ گیا اور میں بھی ان کے قریب ہو گیا، بہت زیادہ رش تھا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے احادیث بیان کرنا شروع کی اور طلباء نے ان احادیث کو لکھنا شروع کر دیا۔ امام شافعی فرماتے ہیں چونکہ میں غریب بچہ تھا، میں یتیم بچہ تھا، میرے پاس کوئی چیز نہ تھی، نہ قلم تھا لکھنے کے لیے، نہ کاغذ تھا کہ جس کے اوپر ان احادیث کو محفوظ کر سکوں، تو میں نے ایک تنکا اٹھایا اور اس تنکے کو اپنی زبان کے ساتھ تر کرتا اور اپنے ہاتھ پہ لکھتا چلا جاتا۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ یہ منظر دیکھتے جا رہے ہیں۔ جب درس حدیث ختم ہوا، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے اپنے پاس بلایا اور فرمایا کہ بھئی یہاں درس حدیث ہو رہا تھا اور تم اپنے ہاتھ پہ کیا لکھ رہے تھے؟ یہ تو حدیث کی بے ادبی ہے، سارے لکھ رہے تھے، تم اگر کاغذ قلم نہ تھا، نہیں لکھنا تھا، کم از کم توجہ سے سنتے تو رہتے، تم تو تنکے کے ساتھ اپنے ہاتھ سے کھیلتے رہے۔ امام شافعی نے فرمایا کہ حضرت میں غریب بچہ ہوں، یتیم بچہ ہوں، میرے پاس اسباب تعلیم نہیں ہیں، میں بیٹھا کھیل نہیں رہا تھا، بلکہ میں تو تنکے کے ساتھ اپنے ہاتھ میں وہ احادیث لکھ رہا تھا۔ امام مالک نے فرمایا کہ اگر تم مجھے جتنی میں نے احادیث اب پڑھائی ہیں، 100 حدیثیں پڑھائی ہیں، اگر تم مجھے 50 حدیثیں بھی سنا دو تو میں واقعتاً مان لوں گا کہ تم کھیل نہیں رہے تھے بلکہ تم حدیث لکھ رہے تھے۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے جو 100 حدیثیں سنائی تھیں،
میں نے ایک ایک کر کے سند کے ساتھ اور متن کے ساتھ اور تفصیل کے ساتھ وہ 100 کی 100 حدیثیں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو سنائیں تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بھی سن کے حیران رہ گئے۔ تو ایسا دین کے حاصل کرنے کے لیے لوگوں نے کتنی مشقتیں اٹھائی ہیں، کتنے مجاہدے کیے ہیں اس دین کے حصول کے لیے۔ ایک محدث گزرے ہیں جن کا نام ہے بقی الدین بن مخلد رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے محدث گزرے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ مجھے کسی نے بتایا کہ بغداد میں ایک بہت بڑے محدث ہیں جن کا نام امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ مجھے کسی نے کہا کہ وہ حدیث کے سمندر ہیں، اگر تم نے حدیث پڑھنی ہے، تمہیں شوق ہے تو تم بغداد چلے جاؤ اور امام احمد سے احادیث پڑھو، وہ حافظ الحدیث ہیں، ان کو لاکھوں احادیث زبانی یاد ہیں۔ چنانچہ فرماتے کہ میں نے ایک گٹھڑی باندھی اور میں نے سفر کا ارادہ کیا تو راستے میں سمندر پڑتا تھا، اس لیے مجھے کشتی کرائے پہ لینا پڑی۔ تو فرماتے کہ میں کشتی میں بیٹھ گیا، اب جو ملاح تھا وہ راستہ بھول گیا، ہم سمندر میں بھٹک گئے اور ہر طرف پانی ہی پانی ہے، سمندر ہی سمندر ہے، اور پھر کرتے کرتے ہم سمندری طوفان میں گر گئے۔ اور فرماتے کہ طوفان نے ہمیں اتنا گھمایا کہ ہم منزل سے اتنا دور ہو گئے کہ جب ہم کنارے پہ جا کے لگے تو وہاں سے کسی سے پوچھا کہ بھئی یہاں سے بغداد کتنی دور ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ تقریباً یہاں سے 1.5 ماہ کا پیدل سفر ہے۔ تو بقی الدین فرماتے ہیں کہ میں وہاں سے پیدل چل پڑا اور چلتے چلتے 700-800 میل کا فاصلہ میں نے 1.5 ماہ میں طے کیا اور بغداد شہر میں پہنچ گیا۔ تو کچھ دیر وہاں پہ میں نے آرام کیا، پھر میں وہاں سے چلا کہ اب میں مرکز میں جاتا ہوں، مین شہر میں جاتا ہوں اور وہاں سے امام صاحب کے بارے میں کسی سے پوچھتا ہوں۔ تو فرماتے ہیں کہ جب میں وہاں سے چلا ایک آدمی مجھے ملا، میں نے اس سے پوچھا کہ امام احمد بن حنبل کہاں پہ درس دیتے ہیں؟ تو اس نے مجھے کہا کہ افسوس تم امام صاحب سے درس حدیث نہیں پڑھ سکتے کیونکہ بادشاہ وقت ان سے ناراض ہے اور اس نے پابندی لگا دی ہے کہ امام احمد اس وقت درس حدیث نہیں دے سکتے۔ پوچھا کہ کہاں پہ بند ہیں، کہاں پہ ان پہ پابندی ہے؟ اس نے کہا کہ اپنے گھر میں ہی ان کو نظر بند کر دیا گیا ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے ان کا گھر دکھا دو۔ اس نے کہا کہ میں نہیں وہاں پہ جا سکتا، وہاں پہ پولیس کے دستے موجود ہیں، مجھے بھی پکڑ لیں گے اور تجھے بھی پکڑ لیں گے، اس لیے میں تمہیں وہاں پہ نہیں لے جا سکتا۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے پوچھا کہ اچھا مجھے یہ بتاؤ یہاں پہ اور کہاں پہ درس حدیث ہو رہا ہے؟ تو اس نے ایک مسجد کا مجھے بتایا کہ فلاں مسجد میں یحییٰ بن معین ایک بہت بڑے عالم دین ہیں اور محدث ہیں اور وہ اس وقت درس حدیث دے رہے ہیں۔ تو میں اس مسجد میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ بہت سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں لوگ موجود ہیں اور یحییٰ بن معین درس حدیث دے رہے ہیں۔ کچھ دیر انہوں نے درس حدیث دیا، اس کے بعد انہوں نے سوالات کا موقع دیا۔ تو لوگ کھڑے ہوئے اور ان سے سوال کرنا شروع ہو گئے۔ تو 1-2 لوگوں کے سوال کرنے کے بعد میں بھی کھڑا ہوا تو میں نے ان سے پوچھا کہ جی فلاں راوی ہیں، ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ انہوں نے بتایا کہ وہ ثقہ راوی ہیں، وہ اچھے آدمی ہیں اور ان کی بات میں پختگی ہوتی ہے۔ تو میں نے دوسرا سوال کرنا چاہا تو لوگوں نے مجھے پکڑ کے بٹھانا چاہا کہ بھئی اتنا بڑا مجمع ہے، ایک سوال کرنے کی اجازت ہے، کوئی یہاں پہ 2 سوال نہیں کر سکتا۔ تو کہتے کہ میں رونے لگ گیا کہ میں تو لمبا سفر کر کے آیا ہوں، بڑی دور کا مسافر ہوں، اگر مجھے علم ہوتا تو میں اصل سوال پہلے ہی کر لیتا، لیکن چونکہ مجھے معلوم نہیں تھا کہ یہاں ایک سوال کی اجازت ہے، مہربانی کریں مجھے ایک اور سوال کی اجازت دے دیں۔
تو انہوں نے فرمایا کہ تمہیں دوسرے سوال کی اجازت ہے۔ فرماتے کہ میں نے دوسرا سوال کیا کہ امام احمد بن حنبل کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ تو فرماتے ہیں جب میں نے یہ سوال کیا سارے مجمع پہ سکتہ طاری ہو گیا، اور یحییٰ بن معین نے اپنی گردن زمین کی طرف اپنے سینے کی طرف جھکا لی اور خاموش ہو کے بیٹھ گئے۔ اور کچھ دیر کے بعد انہوں نے گردن اٹھائی اور روتے ہوئے فرمایا کہ امام احمد تو امام المسلمین ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ جب میں نے ان کے منہ سے سنا کہ امام احمد امام المسلمین ہیں، میرے دل میں اور جذبہ پیدا ہوا کہ میں ان سے ضرور حدیث کا علم حاصل کروں گا۔ تو میں وہاں سے نکلا، میں نے ایک ساتھی سے کہا کہ مجھے کم از کم اشارے سے ان کے گھر کی خبر دے دو کہ امام احمد کا گھر کون سا ہے۔ تو ایک آدمی نے چلتے چلتے آنکھ کے اشارے سے بتایا کہ فلاں گھر یہ امام احمد بن حنبل کا ہے اور وہ اسی گھر میں نظر بند ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ میں اپنے کمرے میں واپس گیا جو میں نے کرائے پہ گھر لیا ہوا تھا، وہاں پہ جا کے میں نے ایک پٹی باندھی، ایک کپڑا اپنے گھٹنے کے ساتھ باندھا اور ایک لاٹھی پکڑی اور ایک ہاتھ میں کشکول لیا اور فقیروں کا لباس پہن کے فقیروں جیسا بہروپ میں اپنے اوپر دھار کر میں اپنے گھر سے نکلا، اس کرائے کے مکان سے نکلا، اور میں اس وقت آواز لگاتا جا رہا ہوں، لوگ مجھے سوالی سمجھ رہے ہیں اور مجھے گھور کے دیکھ رہے ہیں کہ یہ تو جوان لڑکا ہے پھر بھی اس کے باوجود مانگتا پھرتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اس وقت نعرہ فقیروں کا یہ ہوتا تھا، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، تمہارا اجر اللہ ہی دیں گے، تمہارا اجر اللہ ہی دیں گے۔ اس وقت بھکاری آج کے بھکاریوں کی طرح پیسے نہیں مانگتے تھے بلکہ یہ صدا لگاتے تھے، اجرکم علی اللہ۔ تو فرماتے ہیں کہ میں یوں لاٹھی ٹیکتے ٹیکتے اور پٹی باندھے ہوئے اور کشکول ہاتھ میں لیے ہوئے فقیروں کا حلیہ بنائے ہوئے میں بازار سے گزرتا جا رہا ہوں۔ جب امام احمد بن حنبل کا گھر آیا تو میں نے بڑے دل سوز انداز سے کہا، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ امام احمد بن حنبل سمجھ گئے کہ واقعتاً کوئی محتاج آدمی ہے، ضرورت مند آدمی ہے کہ اس کی آواز سے سوز معلوم ہوتا ہے۔ امام احمد اپنے گھر کے دروازے پہ آئے اور دروازہ کھولا اور کچھ سکے مجھے دینا چاہے تو میں نے امام صاحب سے درخواست کی کہ حضرت میں بھکاری نہیں ہوں، میں مانگنے والا نہیں ہوں، میں تو آپ کا طلبگار ہوں، میں آپ سے حدیث پڑھنے کے لیے آیا ہوں۔ امام صاحب نے فرمایا کہ میں تمہیں حدیث نہیں پڑھا سکتا کیونکہ میرے اوپر پابندی ہے۔ تو اس نے کہا کہ حضرت میں ایسے ہی روزانہ بھکاریوں والا حلیہ بنا کے یہ بہروپ بنا کے آپ کے پاس آیا کروں گا، میں آواز لگایا کروں گا، اجرکم علی اللہ۔ آپ یوں ہی دروازے پہ تشریف لے آیا کرنا اور آپ یوں ہاتھ کیا کرنا جیسے آپ مجھے کچھ دے رہے ہیں، میں کشکول آگے کیا کروں گا کہ لوگ دیکھنے والے سمجھیں کہ میں آپ سے کچھ لے رہا ہوں، لیکن حضرت آپ اسی وقت میں مجھے ایک حدیث روزانہ پڑھا دیا کرنا، ایک حدیث سنا دیا کرنا۔ چنانچہ فرماتے کہ امام صاحب اس پہ راضی ہو گئے۔ میں روزانہ لاٹھی پکڑتا، اپنے گھٹنے پہ پٹی باندھتا، کشکول ہاتھ میں پکڑتا اور آواز لگاتا، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ جب امام صاحب کے گھر کے پاس جاتا بلند آواز سے میں آواز لگاتا، امام صاحب دروازے پہ آتے اور یوں ہاتھ کرتے کہ جیسے مجھے کچھ دے رہے ہیں، میں کشکول آگے کرتا جیسے میں کچھ لے رہا ہوں، لیکن دینا لینا کچھ نہ ہوتا تھا۔ امام صاحب اتنے وقت میں ایک حدیث پڑھ دیتے اور میں وہ حدیث سن کے یاد کر لیا کرتا۔ تو فرمایا کہ 1 سال تک یہ معاملہ چلتا رہا۔ 1 سال کے بعد جو ظالم بادشاہ تھا وہ فوت ہو گیا اور جو اگلا بادشاہ بنا وہ امام صاحب کا بہت محبت کرنے والا تھا۔ اس نے تمام قیدیں ختم کر دیں اور آپ کو عزت اور تکریم کے ساتھ آپ کا درس حدیث شروع کرنے کا حکم جاری کیا۔ تو جب امام صاحب اپنی مسند حدیث پہ آئے اور حدیث پڑھانے کے لیے بیٹھے تو ہزاروں کی تعداد میں لوگ جمع ہو گئے۔ فرماتے کہ میں بھی حاضر ہوا اور رش بہت زیادہ تھا،
آپ کے قریب تو نہ پہنچ سکا لیکن آپ کی نظروں کے سامنے آ گیا۔ امام صاحب نے ان ہزاروں کے مجمع میں مجھے بلایا اور بلا کے فرمایا کہ اس طالب علم کو جگہ دو، اصل طالب علم تو اب آیا ہے، اصل طالب علم تو اب آیا ہے۔ تو میرے عزیزو، یہ دین کے لیے اور دین کے حصول کے لیے لوگوں نے بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، بہت بڑے ولی گزرے ہیں۔ ان کا واقعہ لکھا ہے کہ بچپن میں یتیم ہو گئے، ماں بیوہ ہو گئی۔ اب ماں کو فکر لاحق ہوئی کہ میرا بچہ اب تھوڑا سا بڑا ہو گیا ہے اور گلی کوچوں میں پھرتا ہے، کہیں میرا بچہ خراب نہ ہو جائے۔ اب اس فکر میں ماں نے لوگوں سے پوچھا کہ یہاں پہ کوئی اللہ والے ہوں، کوئی عالم دین ہوں جو میرے بیٹے کو عالم بنا دیں، علم دین سکھا دیں، اللہ کا ولی بنا دیں۔ تو کسی نے بتایا کہ فلاں مسجد میں ایک عالم رہتے ہیں جو بہت بڑے شیخ ہیں اور لوگ ان سے علم حاصل کرتے ہیں، اور تجربہ یہ ہے کہ جو ان سے پڑھ لیتا ہے وہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے، وہ اللہ والا بن جاتا ہے، وہ عالم دین بن جاتا ہے۔ چنانچہ بایزید بستامی کی والدہ ان کا ہاتھ پکڑ کے اس شیخ کے پاس لے جاتی ہیں اور ان کے پاس جا کے درخواست کرتی ہیں کہ حضرت جی، یہ میرا بیٹا ہے، یتیم بچہ ہے، میں بیوہ ہوں، میرا اس بچے کے علاوہ سہارا کوئی نہیں، میں یہ اپنی امانت آپ کو دے کے جا رہی ہوں کہ اس کو اللہ کا ولی بنا دیں، اس کو عالم دین بنا دیں، اس کو اپنے جیسا بنا دیں۔ تو استاد صاحب نے خوشی سے بچے کو اپنے پاس جگہ دی اور فرمایا کہ اے میری بہن، تم بھی اللہ سے دعا کرنا کہ اللہ مجھے اس امانت کو اور اس کو علم سکھانے میں اللہ میری مدد فرمائیں، میں اس امانت کو اچھے انداز سے آپ کے سپرد کرنے والا بنوں۔ تو چنانچہ ان کی والدہ ان کو چھوڑ کے واپس آنے لگیں تو مڑ کے کہا کہ حضرت جی، میری ایک اور درخواست ہے۔ کیا درخواست ہے؟ کہ میری درخواست یہ ہے، جب تک یہ اللہ کا ولی نہ بن جائے، جب تک عالم دین نہ بن جائے، اس کو آپ نے گھر آنے کی چھٹی نہیں دینی، اس کو گھر آنے کی چھٹی نہیں دینی۔ حضرت جی یہ روئے گا، اس کو میری یاد آئے گی، اس کو باپ کی یاد آئے گی، لیکن آپ نے اس کو چھٹی نہیں دینی جب تک یہ عالم دین نہ بن جائے۔ تو اب یہ استاد صاحب کے لیے بڑا مشکل مرحلہ تھا کہ ایک یتیم بچہ میں کیسے اس کو اتنے لمبے وقت کے لیے روک سکتا ہوں۔ تو کہا کہ بہن تم بھی دعا کرنا، میں بھی محنت کروں گا۔ چنانچہ ان کی والدہ واپس آ گئیں تو اب یہ پڑھنے لگ گئے، اب پڑھتے جا رہے ہیں، پڑھتے جا رہے ہیں۔ چند دن گزرے کہ پھر ماں کی یاد تازہ ہوئی اور پھر تو استاد صاحب سے کہا کہ آپ مجھے چھٹی دے دیجئے کہ میں اپنی امی سے مل کے آؤں۔ استاد صاحب کے دل میں خیال آیا کہ میں تو اس کی والدہ سے وعدہ کر چکا ہوں کہ میں اس کو اس وقت تک چھٹی نہ دوں گا جب تک یہ عالم دین نہ بن جائے، جب تک یہ اللہ کا ولی نہ بن جائے۔ تو استاد صاحب نے اب ایک وعدہ تھا اور ایک بچے کی چاہت تھی، تو استاد صاحب نے اس کو اتنا لمبا سبق دے دیا اور فرمایا کہ بیٹا، اگر تم شام تک یہ سبق یاد کر لو اور مجھے صحیح انداز سے سنا دو تو میں تمہیں گھر جانے کی چھٹی دے دوں گا۔ اب وہ سبق اتنا زیادہ تھا، ان کے خیال میں تھا کہ بچے کو یہ سبق ہرگز یاد نہ ہوگا، لیکن اس بچے نے اپنی ماں سے بھی سن رکھا تھا کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اور استاد صاحب بھی یہی سکھاتے ہیں کہ اللہ ہر چیز کرنے پر قادر ہے۔ اس نے 2 نفل پڑھے، اللہ سے مانگا، اے اللہ میرے لیے اس سبق کو آسان کر دے، میں اپنی ماں کو ملنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ بچے نے سبق یاد کرنا شروع کیا اور سبق یاد ہو گیا۔ اب اس نے اپنے استاد کو سنایا۔ اب استاد نے وعدہ کیا تھا کہ اگر اتنا سبق سنا دو گے تو میں تمہیں چھٹی دے دوں گا۔ چنانچہ استاد صاحب نے اس کو چھٹی دے دی۔ اب بچہ اچھلتے ہوئے، کودتے ہوئے
اور بھاگتے ہوئے وہ گھر کی طرف جا رہا ہے کہ میں اب گھر جاؤں گا، دروازے پہ دستک دوں گا اور اپنی امی سے ملاقات کروں گا۔ لیکن ہوا کیا کہ یہ بچہ بھاگتے ہوئے جا رہا ہے، دستک دیتا ہے، اندر سے آواز آتی ہے کہ کون ہے دروازے پر؟ تو بچے نے کہا کہ اماں میں آپ کا بایزید ہوں، آپ کو ملنے کے لیے آیا ہوں۔ تو ماں نے جواب دیا کہ بیٹا تم کون سے بایزید ہو؟ یہ میرا بایزید نہیں ہے، میرا بایزید تو اس کے استاد نے کہا تھا جب تک عالم نہ بنے گا، اللہ والا نہ بنے گا، میں اس کو چھٹی نہیں دوں گا۔ تو میرا بایزید نہیں، تو کسی اور کا بچہ ہوگا۔ ماں نے دروازہ نہ کھولا، بچہ دستک دیتے دیتے تھک گیا اور پھر واپس روتا ہوا اپنے استاد صاحب کے پاس پہنچا اور آ کے کہا کہ استاد صاحب دیکھ رہے ہیں کہ بچہ جاتے ہوئے تو ہنس رہا تھا، خوشی سے گیا تھا، لیکن جب واپس آیا ہے تو روتے ہوئے آ رہا ہے کہ آنکھیں سوجی ہوئی ہیں۔ پوچھا بیٹا کیا معاملہ بنا؟ بچے نے ساری بات سنائی کہ استاد جی میں گھر گیا تھا لیکن ماں نے دروازہ نہ کھولا اور کہا جب تک عالم دین نہ بن کے آئے گا میں اس سے ملاقات نہ کروں گی۔ تو اس کے بعد 16 سال تک یہ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاد سے علم دین حاصل کرتے رہے کہ ایک دن صبح تہجد میں نفل ادا کر کے آرام کرنے کے لیے لیٹے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی۔ نبی علیہ السلام نے استاد سے فرمایا کہ جو تمہارا شاگرد بایزید بسطامی ہے اس کو ولایت کبریٰ دے دی گئی ہے، اب تم اس کو اپنے پاس سے بھیج دو، اس کی تربیت مکمل ہو چکی ہے، اللہ اس سے دین کا کام لیں گے۔ چنانچہ 16 سال کے بعد اب استاد اس بچے کے کمرے میں آتے ہیں، دیکھا کہ بچہ بھی تہجد پڑھ رہا ہے۔ جب تہجد سے فارغ ہوا تو اپنے پاس بلایا اور فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت دی ہے اور اپنا امامہ اتار کے بچے کے سر پہ رکھا کہ اب تم یہاں سے جا سکتے ہو، اب اللہ نے تمہاری تربیت مکمل فرما دی۔ اب یہاں سے بچہ اپنے استاد کا شکریہ ادا کر کے نکلتا ہے اور اپنے گھر کو لوٹتا ہے اور وہاں پہ جا کے دستک دیتا ہے تو ایک بوڑھی خاتون جو عمر رسیدہ ہو چکی ہیں اور بیماری کی حالت میں ہیں وہ دروازہ کھولتی ہیں اور دیکھتے ہی پہچان جاتی ہیں کہ امامہ باندھا ہوا ہے، سنت رسول چہرے پہ ہے، نورانی وجاہت والا چہرہ ہے۔ وہ سمجھ جاتی ہیں کہ اللہ نے میرے بیٹے کو اللہ نے علم عطا کر دیا ہے اور یہ اللہ کا ولی بن گیا ہے۔ اس بچے کا ہاتھ پکڑا اور لا کے چارپائی پہ بٹھایا اور کہا کہ بیٹا میں تجھے ابھی دودھ اور کھانا پیش کرتی ہوں، لیکن میں پہلے اپنے رب کا شکر ادا کر لوں جس نے میرے بیٹے کو اس قابل بنایا کہ وہ عالم دین بنا اور اللہ نے اس کو ولایت کا رتبہ عطا فرما دیا۔ چنانچہ ایک بوریا اٹھایا، پھٹا ہوا ایک بوریا اٹھا کے اس پہ 2 نفل ادا کیے کہ یا اللہ میں اس قابل نہ تھی، آپ نے میری نسل میں ایک عالم دین کو پیدا فرمایا۔ تو میرے عزیزو یہ دین ہم تک بڑی قربانیوں سے پہنچا ہے۔ نبی علیہ السلام کی قربانیاں، صحابہ اکرام کی قربانیاں اور علماء امت کی قربانیاں آج بھی ان مساجد میں، ان مدارس میں نہ جانے کون کون یتیم بچے پڑھ رہے ہیں، نہ جانے کون کون بے کس بچے پڑھ رہے ہیں جو آنے والے وقت کے بہت بڑے بڑے امام بننے والے ہیں۔ کس کو پتہ تھا کہ آج یہ شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ، یہ آج کے مولانا طارق جمیل، یہ آج کے حاجی عبدالوہاب صاحب، کس کو معلوم تھا کہ اپنے اپنے زمانے میں جب یہ لوگ بچپنے میں پڑھتے تھے کس کو معلوم تھا کہ آنے والے کل میں یہ لوگ لاکھوں لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بن جائیں گے۔ تو اس لیے ان مدارس میں، ان مساجد میں پڑھنے والے بچوں سے محبت کرنا، ان کے پاس جا کے بیٹھنا، ان کے اوپر خرچ کرنا، نہ جانے کون بے کس لوگ، کون یتیم بچے، ان کی راتیں کیسی گزرتی ہوں گی جب وہ اپنے پردیس میں رہ کے، ماں باپ سے دور رہ کے مدارس میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں۔ رات کے پہر میں
وہ بچے نہ جانے کس کس طرح سے اپنے ماں باپ کو، اپنے بہن بھائیوں کو یاد کر کر کے روتے ہیں۔ مجھے ایک ہمارے ساتھی ہیں مولانا عثمان انوری، ان کی بات مجھے ہمیشہ یاد آتی ہے۔ رائے مرکز میں وہ سال لگا رہے تھے، ان کے 4 ماہ مکمل ہوئے تھے۔ میں بھی کسی کی نصرت کے لیے وہاں پہ گیا تھا، وہاں پہ ملاقات ہوئی تو ماشاءاللہ بہت کھلکھلاتے چہرے کے ساتھ ملے، بہت ہنستے ہوئے شادابی کے ساتھ ملے۔ تو میں نے مذاق میں ان کو کسی بات پہ کہا کہ ماشاءاللہ بڑے خوش لگ رہے ہیں، بہت ماشاءاللہ شادابی نظر آ رہی ہے۔ تو مجھے کہنے لگے مفتی صاحب یہ دن کے اجالوں میں خوشیاں نظر آتی ہیں، جب بندہ گھر سے دور ہوتا ہے، اللہ کے راستے میں ہوتا ہے تو رات کو نہ جانے تکیے میں منہ دے دے کے کتنی دیر رونا پڑتا ہے۔ جب بیٹی یاد آتی ہے، جب بیٹا یاد آتا ہے، جب ماں باپ یاد آتے ہیں، رات کے اس پہر میں نہ جانے کس کس کی یاد آتی ہے، لیکن بندہ اللہ کے راستے میں دین کی سربلندی کے لیے نکلا ہوتا ہے۔ تو میرے عزیزو، یہ مدارس میں پڑھنے والے، یہ مدارس میں پڑھانے والے اساتذہ کرام، طلباء کرام، ان کے ساتھ محبت کا جذبہ رکھنا، ان کے ساتھ عظمت کا جذبہ رکھنا کہ نہ جانے کہاں کہاں سے پردیس میں آ کے پڑھتے ہیں اور پھر کہاں کہاں پہ جا کے دین کا پیغام سناتے ہیں، تعلیم کو عام کرتے ہیں، لوگوں کو جمعے کے خطبات سناتے ہیں۔ اس لیے ان لوگوں سے محبت کرنا، ان کے پاس جا کے بیٹھنا، ان کے حال احوال سے خبرگیری رکھنا، کہیں ایسا نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری اس بے خبری سے اور ہماری اس بے توجہی سے کہیں اس دین کے حصول میں لوگوں میں کمی پیدا نہ ہو جائے۔ تو آج یہ علماء اور آج کے یہ خطباء، آج کے ائمہ کرام، یقین کریں یہ سفید پوش طبقہ ہے۔ کرونا کے دنوں میں جگہ جگہ پہ راشن تقسیم ہوتے تھے، اب عام بندہ تو لائن میں لگ کے لے لیتا ہے، لیکن امام اور خطیب آج کے وظائف ان کے دیکھیں، اب وہ اتنی مہنگائی میں نہ وہ بیچارے لائن میں لگنے کے، نہ کسی سے سوال کرنے کے۔ مجھے یاد ہے ان دنوں میں پھر ایک ساتھی کو میں نے ترغیب دی، میں نے کہا یار بہت سے علماء سفید پوش ہیں جو نہ لائن میں لگ سکتے ہیں، نہ کسی سے سوال کرتے ہیں، نہ کسی کے دل میں ان کے لیے خیال پیدا ہوتا ہے۔ آپ نے جو راشن تقسیم کرنا ہے، میری بات مانیں، میں بہت سے علماء کو جانتا ہوں، میں ان کو اپنے ادارے میں بلاتا ہوں، آپ چپکے سے ان کے ساتھ تعاون کر دیں۔ وہ سفید پوش طبقہ جب نمازیں پڑھائے گا، جمعہ پڑھائے گا، آپ کے لیے دعائے خیر کرے گا، اللہ آپ کی دنیا بھی بنا دیں گے، اللہ آپ کی آخرت بھی بنا دیں گے۔ تو اس لیے میرے عزیز و علماء سے محبت کریں، طلباء سے محبت کریں، کہیں غلط فہمی یہ پیدا نہ ہو جائے کہ پتہ نہیں یہ بات میں اپنی ذات کے لیے کر رہا ہوں۔ اللہ کا بڑا شکر ہے، اللہ کا بڑا احسان ہے، میں پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہوں، اچھی میری جاب ہے، میرا اچھا انتظام ہے، لیکن بہت سی مساجد، بہت سے مدارس، ان کے علماء کو میں جانتا ہوں کس قسم پرسی میں، کس تنگ دستی میں وہ بیچارے اپنا وقت گزارتے ہیں، وہ جانتے ہیں، یہ اللہ کی ذات جانتی ہے۔ تو اس لیے ان خدام سے، ان مؤذنین سے، ان قرآن پڑھنے پڑھانے والوں سے دل سے محبت رکھنا۔ خامیاں ہوں گی، آپ کو میرے اندر بہت خامیاں نظر آ جائیں گی، بہت خامیاں ہیں، انسان ہے، کمزور ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، انسان کو کمزور پیدا کیا گیا، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ غلبہ کس چیز کا ہے، خیر کا ہے یا شر کا ہے۔ تو یہ تو آپ کو بھی معلوم ہے، مجھے بھی معلوم ہے کہ اگرچہ خامیاں ہیں لیکن خیر غالب ہے، فائدہ زیادہ ہے، اس لیے ان سے محبت کا جذبہ رکھیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ جو علماء سے محبت کرتا ہے اللہ اس کی نسل میں عالم پیدا کریں گے، جو حفاظ سے محبت کرتا ہے اللہ اس کی نسل میں حافظوں کو پیدا کریں گے، جو دینداروں سے محبت کرتا ہے اللہ اس کی نسل میں اپنے ولیوں کو پیدا کریں گے۔ تو اس لیے میرے عزیزو، دین پہ بات میں نے آج کی ہے کہ دین اتنا بلند ہے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی سربلندی کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قربانیاں بھی لیں، صحابہ اکرام کی قربانیاں بھی لیں، ائمہ اکرام کی قربانیاں بھی لیں، اور آج کے علماء اور آج کے طلباء بھی اس کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں۔ اس لیے ان سے محبت کرنا، ان کے پاس بیٹھنا، ان سے اچھے جذبات رکھنا، اور صحابہ اکرام کی سیرت کو پڑھنا، صحابہ اکرام کی محبت کو پڑھنا کہ کیسے انہوں نے دین کے لیے قربانیاں دیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔